کیا میں آپ سے عرض کروں، اور بیٹا مجھے بتائیے گا جب وقت ختم ہو رہا ہو، تاکہ کیا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات میری ذاتی نالج میں ہے، اور یہ بات میں کسی افریقی ملک کی، کسی یورپین کنٹری کی، یا میں نیو یارک کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اور جہاں 20,000 افراد ایک شہر میں مر چکے ہیں. میں آپ کے اور اپنے اس شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی، یہ بات میرے ذاتی نالج میں ہے کہ اسی شہر کراچی میں ایک بیٹا، میں رابطے میں ہوں اس شخص سے، وہ شان رمضان میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، خواہش مند ہے. ایک بیٹا ایک بیمار باپ کا ٹیسٹ کرانے کے لیے اسپتالوں کے چکر لگاتا رہا. کورونا کا امکان تھا، ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ٹیسٹ پازیٹیو آیا، حسب دستور باپ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، گھر والوں کو کوارنٹین کر دیا گیا. آپ کے شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا، ایک دن بعد خبر آئی مریض کی طبیعت کچھ خراب ہے. کچھ گھنٹوں بعد کیا ہوا، پھر ایک کال آئی ہاسپٹل سے، میں ہاسپٹل کا نام نہیں بتا رہا، کال آئی مریض کا انتقال ہو گیا ہے. گھر والے گھر بیٹھے ہیں، بیٹا گھر بیٹھا ہے، ماں گھر بیٹھی ہے، بہنیں گھر بیٹھی ہیں، کوارنٹین ہے، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں خبر آیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. بیٹا گھر پر روتا رہا. میں اس لمحے اس بیٹے سے ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا جب اس کے باپ کی تدفین ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. پھر کیا ہوا، کورونا کے ٹیسٹ، مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں، 6 لوگ تھے تو ان میں سے 3 کے پازیٹیو آئے، یا 8 تھے تو 4 کے پازیٹیو آئے. اب گھر میں یہ حال ہے، گھر میں نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آزمائش کی منزل اتنی کڑی آ جائے گی؟ گھر کا یہ حال ہے کہ اس شخص نے مجھے بتایا، اس بیٹے نے مجھے بتایا، میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وسیم بھائی حال یہ ہے کہ میری ماں اگر کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر باواز بلند رو رہی ہوتی ہے، گریہ کر رہی ہوتی ہیں، تو میں ان کو جا کے گلے نہیں لگا سکتا. میں صرف دور سے بلکہ دوسرے کمرے سے آواز کہہ کر کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا امی نہ روئیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تو کہیں کورونا پازیٹیو نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں امی سے بغلگیر ہوں تو امی کو بھی کچھ ہو جائے میری وجہ سے. نوع انسان پہ ایسی گھڑی آ گئی. ایک اور واقعہ سنیے، یہ آپ نے کراچی کا واقعہ سنا، مشرق کے بعد سنیں، اب مغرب چلتے ہیں. آئی سی یو میں ایک باپ داخل تھا. آئی سی یو میں داخل باپ کو یقین ہو گیا کہ موت اب صرف 2 یا 3 دن کی دوری پر ہے. اب جیسے ہر سفر سے پہلے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ گھر والوں سے تو مل لے، اس کی بھی خواہش تھی کہ اب تو میں سفر آخرت پہ روانہ ہو رہا ہوں، گھر والوں سے مل لوں. انتظامیہ سے درخواست کی، انتظامیہ کے لوگ گھر گئے، بیوی بچوں تک پیغام پہنچایا کہ مریض کا آخری وقت ہے، آپ جا کر مل لیجئے. لیکن نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. آسمان فلک نے دنیا میں یہ منظر بھی دیکھا کہ گھر والوں نے اس دنیا سے جاتے ہوئے انسان سے ملنے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی بیماری کا شکار ہو جائیں. اور وہ بوڑھا آخری بار ملنے کی حسرت دل میں لیے سفر آخرت پہ روانہ ہو گیا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں اور عرض کرتا، بس جاتے جاتے یہ بھی سن لیجئے، نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اس موبائل میں وہ وائس نوٹ محفوظ ہے ابھی، کہ جہاں کچھ دنوں پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے دوست یار یہ فریاد کرتے رہے کہ ہم التجا کر رہے ہیں کہ اس کی باڈی ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اپنے طریقے سے دفنا دیں. اور اسپتال کے لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ ہم دوسرے طریقے سے اختتام کریں گے اس جسم کا، جسد خاکی کا، کیونکہ ہمارے پاس دفنانے کی جگہ نہیں ہے. نوع انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی کہ یہ میں پھر اپنی ذاتی نوعیت کے واقعات بتا رہا ہوں آپ کو، ذاتی جو میں جانتا ہوں کہ 5 روز پہلے ایک شخص کے انتقال کی مجھے خبر ملی، کل اس کے سسر کے انتقال کی مجھے خبر ملی، آج اس کے وائف کے آئی سی یو میں داخل ہونے کی مجھے خبر ملی. اب گھر میں ایک فرد ہے 17 سالہ بچہ جو کہ صحت مند رہ گیا ہے. نوع انسان پہ ایسی گھڑی آ گئی، آزمائش کی منزل کڑی آ گئی. کون ہے جو کسی کا سہارا بنے، رحمت کبریا کا اشارہ بنے. یہ کرم کی صدا آج ہے کو بکو. ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے.